الله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر جنتا اور تن کا مالک و مختار ہے۔ وہ بادشاہوں کا شہنشاہ جس کو چاہتا ہے تخت اقتدار پہ بٹھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تخت اطاعت پہ لٹکا دیتا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی ضرورت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کے عادات، منادات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں ان کی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول منتشم نبی معظم امام الخدا رسول الخدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات برکات کے لیے اللہ کے محترم تلاوت کی گئی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کی گئی ایک تجارت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید دیے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ اللہ کے ان کے لیے وعدے سچے ہیں جو تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بیان کیے گئے۔ اور اللہ سے بڑھ کر وعدوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ تو آپ کو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو اس بیعت کی جو تم نے اللہ سے کی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تجارت دو قسم کی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتا ہے کہ مال دے کر سامان ضرورت خریدا جاتا ہے، بندہ اپنے استعمال کے لیے کچھ چیز لے کے آتا ہے، پیسے دیے ہیں اور چیز لے کے گھر آ گیا، کپڑے لے لیے، جوتا لے لیا، راشن لے لیا۔ اور ایک ہوتا ہے مال خرچ کر کے مال کمانا، تو دکان بنائی ہے، اس میں لوگوں کی ضرورت کا مال رکھا ہے، وہ خریدا ہے اور آگے اس پر کچھ نفع دے کے بیچ دے گا، نفع مند تجارت ہے۔
لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین تجارت جو ہے وہ اپنے جان اور مال کو دے کر اللہ سے جنت کی خریداری کرنا، جنت لے لینا، یہ سب سے بڑی تجارت ہے، سب سے کامیاب تجارت ہے۔ فرمایا فمن زحزح النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یہاں اس آیت میں فرمایا کہ وہ تجارت جو تم نے اللہ سے کی ہے، جو بیع تم نے اللہ سے کی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اولین مومنین جو تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے یہ تجارت بے شمار کی ہے۔ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لیے کرتے تھے کہ اللہ ہم سے یہ جان لے لے اور جنت دے دے۔ ہر وقت اپنا مال ہتھیلی میں لیے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مال کے عوض ہمیں جنت دے دے۔ ان کی سوچ اور فکر، ان کا خیال اور ان کا سونا اور جاگنا اسی بات پر تھا کہ اللہ سے جنت کا سودا ہو جائے۔ شاہی رسول کو تیر لگا، اس کی طبیعت اثر کر گئی اور اس کی زبان سے نکلا کچھ تو بڑھ چل کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، دنیا سے گزار ہے، دنیا سے دوسر ہو رہا ہے، موت اس کے سامنے کھڑی ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے مال و اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہے، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن کہتا کیا ہے کل تو رب کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان اور اپنے مال کے بدلے اللہ سے جنت کا سودا کیا۔ ان میں سے چند لوگوں کا ذکر آج مقصود ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ماہ شوال کی مناسبت سے میں نے غزوہ احد کا ذکر کیا تھا اور غزوہ احد کے اسباب اور نتائج ان کا کچھ تذکرہ کیا تھا، اور میں نے کیا تھا کہ اس جنگ میں 70 سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ایک معمولی سی اجرت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ایک اجتہادی غلطی، اس کا اتنا نقصان ہوا کہ 70 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے، اور وہ جو روز اور دبدبہ مسلمانوں کا بدن کے پاس تھا ایک لمحے کے لیے تو وہ ختم ہو گیا تھا، اگر سے بتائے دوبارہ مسلمانوں کو اس شکست کو فتح بدلا اور روز اسی طرح مسلمانوں کا قائم رہا اور برقرار رہا۔ تو حضرات گرامی، یہ شہدائے احد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو جنت کے لیے بیچ ڈالا۔ حضرت عمیر ایک صحابی تھے، بڑے سادہ سے آدمی تھے، نوجوان تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، ہاتھ میں ٹہنی پکڑی ہوئی تھی، اس میں کھجوریں لٹک رہی تھی، کھوجے سے کھجوروں کے کہ اچانک میدان جنگ میں ہڑبول مچ گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دینے لگے، الیہ یا عباد اللہ، حلم یا عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں ادھر ہوں، میری بات سنو، میرے پاس آؤ۔ اس افراتفری کے عالم میں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنگ میں ابھار رہے تھے، اسلام کے دفاع کے لیے ان کو عادل کر رہے تھے، یہ نوجوان آگے بڑھا کہتا ہے اللہ کے پیغمبر آپ کہہ رہے ہیں جنگ کرو، اگر میں لڑتا ہوا مارا گیا تو میرا انجام بتائیے کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی لڑتا ہوا مارا گیا تو سیدھا جنت مل جائے گا۔ ہاتھ میں کھجور کا خوشہ پکڑا ہوگا، کھجور کھا رہا، ایک لمحے میں سوچا یہ خوشہ مکمل کروں پھر میں سارے جنگ میں جاتا ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے میں خیال آیا کہ اتنی لمبی زندگی کیوں ہوگا۔
اندازہ کریں ان کی نظر میں زندگی کی اہمیت کیا ہے. ایک بزرگ کے کوشے میں کتنی کچھ ہو سکتی ہے اور ان کو کھاتے ہوئے کتنے ٹائم کر سکتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اب یہ کھجوریں جنت میں جا کے جاؤں گا. اب یہ چیز جو ہے نا, یہ دنیا بہت یہ لمبی زندگی ہو جائے گی. خوشی کو اپنی کمر کے پیچھے پہنچا اور دوڑتا ہوا میدان جنگ میں گیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا مرتا مارتا اللہ کے راستے میں میدان کو باندھ دیا, شہید ہو گیا. اللہ تو انہیں رضی اللہ ہوتا. آپ اندازہ کریں کہ ان کے دلوں میں جذبہ کیا تھا. انہوں نے اپنے جان اور مال کے عوض جنت خریدی ہوئی تھی. اللہ کو بیچا ہوا تھا اپنا جان. اللہ کے رسول جو محبت ان کی ایسی تھی کہ جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ کے بعد خود دیکھا کچھ ساتھی نظر نہ آئے. ان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے آبی کے اپنے قبیلے کے سردار سے اور بڑے تعالیٰ آدمی. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے ڈھونڈو اس کو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, فرمایا زید اگر کہیں تمہیں ساتھ ملے نا تو میرا سلام کہنا اور حال چال پوچھنا کیا ہے. قربان جاؤں جناب اسلام کی قسمت سے کہ پیارے پیغمبر ان کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ وہ کہاں ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں جاتے ہیں. جنگ کے بعد ایک جگہ پہ زخموں سے چور اور نشان گرے پڑے, جام الگ ہے. حضرت زید فرماتے ہیں 70 سے زیادہ زخم جناب سعد کے جسم میں لگے ہوئے, تلوار کے, تیر کے, نیزے کے. 70 سے زیادہ زخم خون بہ رہا ہے, جام الگ ہے. لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابھی سانس میں دوری چل رہی ہے, کچھ بول میں تھے, لیکن بس وقت آخری تھا. حضرت زید نے اٹھایا اور کہا اللہ کے رسول سلام کہتے ہیں اور آپ کا حال پوچھتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ طرف اٹھے, خوشی سے نہال ہو گئے. آخری لمحوں میں پیارے محمود کا پیغام آ گیا. سلام کا جواب دیا, اپنی طرف سے سلام کیا اور کہا اللہ کے پیغمبر میں خیریت سے ہوں. لیکن حضرات اس وقت جو بات کرنے والی ہے نا اس پر غور کیجیے. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو ایک پیغام دیا. اس وقت جب جان نکل رہی تھی, نہ اولاد کی فکر, نہ ماں باپ کی فکر, نہ مال و منال کی فکر, نہ اپنی جائیداد کی فکر, نہ اپنے کاروبار کی فکر تھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فکر. حضرت کو پیغام دیا, فرمایا میرے قبیلے کے لوگوں سے جا کہنا, میری قوم کے لوگوں سے جا کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی دشمن کا ہاتھ نہیں پہنچا اور تم میں سے کوئی ایک کام بھی دیکھنے والی ہوئی, یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا تمہاری زندگی میں پیارے پیغمبر تک کسی دشمن کا ہاتھ پہنچا تو یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارا کوئی سرکار میں قبول نہیں ہوگا. فکر ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جان کی فکر ہے, آپ کی حفاظت کی فکر ہے. یہ جذبہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے آپ نے کیا. حضرت سعد اپنی جان قربان کر رہے ہیں, جان طلب ہے, آخری لمحات میں ہے, کسی بھی وقت زندگی کا اضطراب کو ہو سکتا ہے. لیکن اس دور میں بھی, اس ان لمحات میں بھی فکر ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. اللہ اکبر. ادھر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں. یہ حضرت انس بن مالک کے چچا سے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ انصاری سے آدمی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانے والے, جان دینے والے. جب میدان جنگ میں ایک غلغلہ برپا ہوا, میدان جنگ میں ایک عجیب سی کیفیت برپا ہوئی اور ایک عجیب معاملہ بنا.
تو جناب انس ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، میدان جنگ میں پھر رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کسی نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ پیارے پیغمبر، اور پتہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اس وقت اڑی تھی جب ابن قبیلہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا۔ قربان جاؤں جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مکہ کے شہزادوں میں شہزادہ، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، اپنی زندگی ناز و نعم میں گزاری تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود قدردان تھے، آپ فرمایا کرتے تھے مصعب کی زندگی کمال زندگی، شہزادوں جیسی زندگی، جو سوٹ ایک بار جسم پہ لگا دیا دوبارہ پہنا ہی نہیں، مال خرچ کرتے تھے، ہر وقت کھانے پینے کے ڈھیر آگے ہوتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو زندگی یکلخت تبدیل ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے لوگوں کو نا اسلام کی دعوت دو۔ رسول بن کر، پیغمبر بن کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے یثرب میں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور خوبصورت اور وجیح اتنے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کا چہرہ ملتا تھا، شکل ہم شکل سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد میں آپ کو علم دیا گیا، فرمایا کہ تم مہاجرین کا علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ علم لے کے میدان میں نکلے، ظالم نے تلوار کا وار کیا، بازو دائیں کاٹ دیا، علم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اور پتہ ہے نا میدان جنگ میں علم کے ساتھ ہی ساری فوج وابستہ ہوتی ہے، اگر علم گر جائے، جھنڈا گر جائے تو دشمن کی یا اپنی افواج کے حوصلے پر ہو جاتے ہیں۔ پہلی شکست میں پہلی مور ہوتی ہے جھنڈے کا گرانا۔ جناب صہیب خوب جانتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، خون بہ رہا ہے، بازو کٹا ہوا ہے، لیکن جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ ظالم نے پلٹ کے وار کیا، دوسرا بازو بھی کاٹا، جناب نے فوراً اپنے گھٹنوں میں لے کے وہ جھنڈا، اس کا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ ڈنڈا اپنے گھٹنوں میں پکڑا، علم لہرا کر رہا۔ اسی اسنا میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ علم ان کی گھٹنوں سے اٹھایا اور اس کو پھر سر بلند کر دیا۔ جناب مصعب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، گر کے شہید ہو گئے تو کہنے والوں نے شور کر دیا میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذلک۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلوی مجاہد، مدبر سیاستدان اور فقیہ امت ہمت چھوڑ کے بیٹھ گیا، ایک جگہ پہ ایک پتھر پہ بیٹھ گیا، کہتے ہیں اب جی کے کیا کرنا جب پیارے پیغمبر ہی زندہ رہے، اب جی کے کیا کرنا۔ اس موقع پر جناب انس بن نظر آتے ہیں، انس بن نظر آتے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جناب انس نے ایک جملہ بولا، کمال جملہ بولا، کہا موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو تم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ جس دین کی حفاظت کے لیے پیارے پیغمبر جان دیں گے، آؤ میرے ساتھ آگے بڑھو، ہم بھی اس دین پہ بچ جاتے ہیں۔ موتو علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن نظر آگے بڑھے اور جانتے ہیں 80 سے زیادہ زخم جسم پہ لگتے ہیں، تیر و تلوار کے دشمن کی صفوں میں گھس گئے، کئیوں کو مارا، خود شہید ہو گئے، لیکن دنیا کو پیغام دے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ۔ دنیا کو پیغام دے گے کہ جب اپنی جان اور مال کا سودا اللہ سے کر لیا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ سودا پکا کرو، اور اللہ سے زیادہ وعدوں کو وفا کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرات محترم، ہم دیکھتے ہیں
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نرغے میں آئے نا دشمن کا حلہ بولا، پیارے پیغمبر نرغے میں آئے، آپ نے آواز دی الیہ یا عباد اللہ، بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں یہاں پہ موجود ہوں، کہیں تمہیں مرکز سے نہ کوئی ہٹا دے، اپنے مرکز سے تمہیں دور نہ کر دے، میری طرف آؤ۔ این اس وقت آپ نے اپنی تلوار کو لہرایا، فرمایا میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، پیارے پیغمبر پہلے اس کا حق بتائیے، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ محمد کی تلوار ہے، اللہ کے رسول کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کے بزدلی نہ دکھائی جائے، اس کا حق یہ ہے کہ یہ باطل کے خلاف اٹھے، اس کا حق یہ ہے یہ کمزوروں اور عورتوں پہ ہو۔ جناب ابو دجانہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس کا حق میں ادا کروں، آپ مجھے یہ حق کی تلوار دے دیجیے۔ پیارے پیغمبر نے اپنی تلوار جناب ابو دجانہ کے جذبے کو دیکھا اور تلوار ان کو پکڑا، تلوار پکڑی۔ جناب ابو دجانہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھتے ہیں، جس کا سمپل سا مطلب یہ تھا کہ اب ابو دجانہ نے موت پر بیعت کر لی ہے، اب موت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ابو دجانہ پٹی باندھ کے، گردن اکڑا کے، سینہ پھلا کے میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جان فرماتے ہیں اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، عام حالات میں اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، لیکن میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ابو دجانہ کا چلنا اللہ کو پسند آ گیا ہے، اللہ کو پسند آ گیا ہے۔ جناب ابو دجانہ آگے بڑھتے ہیں، پھر کشتوں کے کشتے لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا نا دشمن کا زور ہوا تو جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کی ڈھال بن گئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ کی طرف آنے والے سارے تیر اپنی کمر پہ چھیلنے لگے، زخمی ہوتے گئے، تیر اور نیزے کے زخموں سے اپنی پشت کو زخمی کیے، حتیٰ کہ جناب ابو دجانہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں یہ شخصیت میرے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے، میرے پیغمبر کی ذات کی ڈھال بن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرے اور اللہ سے کی ہوئی تجارت کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ادھر سے ان کی جان نکلی ہوگی، ادھر سے جنت کے دروازے کھل گئے۔ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ میں نا ایک بڑے سردار تھے، پاؤں کے لگڑے تھے، دانا اور سیانے بڑے تھے، لیکن عمر بن جموح ان کا نام تھا، لگڑے تھے۔ یہ نا اسلام جب مدینہ منورہ میں اسلام لے کے گئے نا جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ پیغام لے کے گئے، یہ بڑے خبردار ہو گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان سے پہلے ان کے بیٹے اور بیگم مسلمان ہو گئے۔ ایک دن نا یہ بڑی راز کے ساتھ نا رات کی تاریکی میں رازداری کے ساتھ اپنی بیگم کے کان میں کہتے ہیں میں نے تم سے ایک بڑی راز کی بات کرنی ہے۔ وہ حیران ہوئے، کہا فرمائیے۔ کہا دیکھو مدینہ میں نا یثرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے پھر رہے ہیں، وہ لوگوں کو نا ان کے دین سے برگشتہ کر رہے ہیں، ان کے معبودوں سے دور کر رہے ہیں، نظر رکھنا کہیں ہمارے بچے اس کی چال میں نہ آ جائیں۔ جناب عمر جانتے نہیں تھے، بچے تو بچے جس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی تو ان کا کلمہ پڑھ چکی۔ وہ کہنے لگی آپ کو اپنے بیٹے کی بات تو سننی چاہیے، وہ مصعب سے مل کے آئے ہیں، کوئی بات کی ہے مصعب نے ذرا ان سے سننا چاہیے۔ جناب عمر کو غصہ آ گیا تھا، خبردار کیا میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو گیا؟ وہ کہتی ہے نہیں نہیں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو تو سن کے آیا نا، اچھی بات ہے، آپ بات بھی سنیے۔ کہتے ہیں اچھا۔ اگلے دن اپنے بیٹے خلاد کو بلایا، خلاد یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا سن کے آئے ہو؟ جناب خلاد کہتے ہیں بابا آپ بیٹھیے میں آپ کو سناتا ہوں، بات اچھی لگے تو مان لیجیے۔ اللہ اکبر، پاس بیٹھے اور ساتھ ہی نا جناب خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے سنائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، ساری سورت پڑھی. جناب عمر کی نا گردن جھک گئی. کہتے ہیں یار باتیں تو بڑی پیاری ہیں، کیا وہ ساری ایسی باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اس سے بھی اچھی اچھی باتیں ہیں. حضرت عمر کا ایمان دیکھیے کہتا ہے، کہتے ہیں اچھا میں اپنے بت سے مشورہ کر کے، اپنے معبود سے منات سے مشورہ کر کے نا پھر بتاؤں گا. منات سے پوچھتا ہوں مجھے اس پر ایمان لانا چاہیے کہ نہیں. اب کرتے یہ تھے کہ جب کوئی بات ہوتی نا عام مشورہ، منات کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے، اس کے پیچھے چھپا کے خود ہی جان بوجھ کے. خیال یہ تھا کہ یہ عورت جو ہے نا یہ منات اس کے دل میں الہام کرتا ہے تو تب یہ بولتی ہے ورنہ نہیں بولتی. اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اے میرے معبود، مدینہ میں مصعب نام کا ایک شخص آیا ہے، وہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے آیا ہے، وہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اللہ کا، اور وہ آپ کے خلاف ساری باتیں کرتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کیا میں اس کی بات مان کے ایمان لے آؤں؟ میں تو آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آگے کوئی ہو تو بولے. وہ عورت جو پیچھے کھڑی تھی اس کو غائب کر دیا گیا تھا اور بٹ صاحب سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کیا بولنا تھا؟ چپ. حضرت عمر جو ہے نا وہ ڈر گئے، کہتے ہیں وہ لگتا ہے ناراض ہو گئے، ہاتھ باندھے کہتے ہیں جناب منار صاحب میں دوبارہ آپ سے نہیں پوچھوں گا، مجھے پتہ ہے آپ کو غصہ آ گیا، ناراضگی ہو گئی ہے، آپ سے اب نہیں بات کروں گا، میں جاتا ہوں 2-3 دن کے بعد آؤں گا جب آپ کا غصہ ٹلے گا. اب یہ جناب اس طرح کی کہانی یہ بنی. چلے گئے، پریشان بڑے ہیں. ایک دن بیٹوں نے دیکھا کہ یہ بابا جو ہے نا ہمارے ان کے دل میں اس کی محبت نکل نہیں رہی ہے، کیا کریں؟ انہوں نے ایک دن حضرت مصعب سے مشورہ کیا. 2-3 نوجوان، دونوں بیٹے اور نوجوان ایک لیا. وہ بت جو تھا نا جس کو بڑا بنا سنوار کے خوشبوئیں لگا کے اور لکڑی کا وہ بنا ہوا تھا، اس کو جناب اٹھایا اور باہر نا ایک گڑھے میں جہاں لوگ اپنا کوڑا پھینکتے تھے نا، گندگی پھینکتے تھے، وہاں پہ جا کے پھینکا ہے. اب حضرت عمر صبح اٹھے، بڑے حیران ہوئے، سارے گھر میں اپنا تفریح مچ گئی، کرفیو لگ گیا، کہاں گیا میرا معبود، کہاں گیا؟ انہوں سارے گھر میں ڈھونڈ مارا، گھر میں ہوتا تو ملتا. پھر باہر نکلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گندگی کے ڈھیر تک گئے. وہاں جا کے دیکھا تو بڑا غصہ آیا، اٹھایا، واپس لائے، صاف صوف کیا، پھر خوشبو لگائی، کپڑے پہنائے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا، آپ ایسا کریں اب جو ہے نا وہ میں اس کی آپ کی حفاظت کروں گا. رات ہوئی، حضرت کتنی دیر تک وہاں اس کے سامنے کھڑے رہے، بیٹھے رہے، حفاظت کرتے. پھر نیند کا غلبہ ہوا، جا کے سو گئے. جب بچوں نے دیکھا کہ سو گئے ہیں پھر اٹھایا، وہاں سے پھر اس سے بھی آگے کسی گٹر میں پھینکا جا کے. 2-3 راتیں ایسے ہوا. ایک دن حضرت عمر غصہ آ گیا، کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں چلتا کون ہے، آپ تو اپنی حفاظت کریں، آپ کیسے معبود ہیں؟ یہ میں آپ کے گلے میں تلوار لٹکاتا ہوں، جو بھی آئے گا گردن اڑا دیجیے گا. اس کی تلوار لٹکا کے خود چلے گئے. نیند کا غلبہ ہوا، بچوں نے اٹھایا اور تلوار نکالی. اپنا راستے میں لے جاتے ہوئے انہیں ایک مرا ہوا کتا مل گیا. اس کتے کے گردن کو رسی باندھ کے نا اس کی رسی کے ساتھ باندھا اور وہاں ایک دور کے گٹر میں جا کے پھینکا ہے جہاں لوگوں کی گندگی اور غلاظت پڑی ہوتی، کنویں میں پھینک دیا. حضرت اگلے دن پھر دیکھتے ہیں، پھر غائب ہے محمود صاحب، خدا صاحب ان کے پھر غائب ہیں. بڑے پریشان ہوئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے نا تو دیکھا ساتھ کتا مرا ہوا ہے، مرا ہوا کتا پڑا ہے اور ساتھ یہ گٹر میں پڑے ہوئے ہیں، غلیظ گٹر میں. کہتے ہیں اللہ کی لعنت تیرے سے، کیسا خدا ہے تو، کیسا تو اپنی، اگر تو خدا ہوتا تو کم از کم یہ کتا تو تیرے ساتھ نہ ہوتا. بس دل میں نفرت پیدا ہوئی اور اسی وقت جناب عمر نے آ کے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. حضرت یہ حضرات یہ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ، آج غزوہ احد کے لیے اعلان ہوتا ہے، لوگوں آؤ. یہ لنگڑاتے ہوئے نا لنگڑاتے ہوئے اپنے گھر میں پہلے پھر رہے ہیں. بچوں نے پوچھا بابا کدھر کی تیاری، کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جنگ احد میں جنگ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بابا آپ معذور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، 60 سال سے زیادہ عمر ہے آپ کی، آپ معذور ہیں، لنگڑے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ نہ جائیں. حضرت کو آیا غصہ، کہتے ہیں میں تمہاری شکایت لگاتا ہوں، جا کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے. کیسا جذبہ تھا ان لوگوں کا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے نا، بڑی عاجزی سے لجاجت سے کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ میری اولاد جو ہے نا یہ مجھے میدان جنگ میں نہیں جانے دیتی، کہتی ہے تم لنگڑے ہو معذور ہو۔ اللہ کے پیغمبر میرا دین چاہتا ہے میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں، لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں، آپ یہ مجھے جنت سے دور کر رہے ہیں، آپ ان کو حکم کیجیے مجھے میدان جہاد میں جانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ دیکھا تو ان کو پیٹوں سے کہا کہ یار چھوڑو تو میرے کو نا، پریشان نہ ہو، ان کو جانے دو۔ اجازت مل گئی، گھر آئے بڑے خوش ہیں، سواری تیار کی، ہاتھ میں تلوار پکڑی، بیگم صاحبہ سے ملے، آخری بار ان کو ایسے دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ گھر کے دروازے پہ آئے اور ہاتھ اٹھا دیے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، میں جنت کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، مجھے میرے گھر کی طرف نہ لوٹانا، اب میں پلٹ کے واپس نہیں آنا چاہتا۔ کیسی دعائیں مانگتے تھے، کیسا جذبہ تھا ان کے اندر، اللہ اکبر۔ یہ آگے بڑھے، میدان جنگ میں گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لنگڑاتے ہوئے نا، اچھلتے ہوئے، چھلانگیں لگاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا میں نے دیکھا عمر بن جمول لنگڑاتا ہوا جنت میں جا رہا ہے، لنگڑاتا ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول سے، اللہ سے سودا کر لیا تھا جنت کا، اپنی جان کے عوض، مال کے عوض۔ اور پتہ اس جنگ میں حضرت خلاد ان کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے اور حضرت عمر بن جموح خود بھی شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ فرمائیے کیسا جذبہ تھا ان کے اندر، اللہ اکبر۔ ادھر ایک زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ اللہ، کیا کیا جذبہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، تیر و تلوار برس رہے ہیں، جناب زیاد کھڑے ہیں، کوئی تیر سر پہ آ کے لگتا ہے، کوئی سینے پہ آ کے لگتا ہے، تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، لیکن جناب زیاد کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ اور پتہ ہے جب یہ حضرت زیاد کا واقعہ پیش آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابہ کرام، باقی سب پچھڑے پڑے تھے، حالات بڑے دگرگوں تھے۔ 9 صحابہ میں سے 7 شہید ہو چکے تھے، حضرت زیاد اور ایک اور صحابی باقی تھے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کے، نٹال ہو کے، خون بہ بہ کے حضرت گر گئے، بے ہوشی، نیند بے ہوشی کا عالم۔ اسی اسلام میں جب پیارے پیغمبر نے لوگوں کو آوازیں دی، حضرت ابوبکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، سب لوگ آپ کے کردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے حضرت زیاد کو دیکھا، فرمایا زیاد کا تو پتہ کرو، زیاد گرے ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تھوڑا سا آگے بڑھے، زیاد کو دیکھا، زیاد کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت زیاد نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا اور گھسٹ کے اپنے رخسار اطہر کو پیارے پیغمبر کے قدم اطہر میں رکھ دیا، کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی خواہشی کی آرزو ہے۔ ادھر جناب زیاد نے اپنے رخسار کو پیارے پیغمبر کے قدموں پر رکھا، ادھر اللہ کی طرف جان نکل جنت میں جانے قربان کرنے والے حضرات، یہ حنظلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہی شادی ہوئی تھی، آج ہی شب زفاف تھی، ادھر پیغام ہوا لوگوں آ جاؤ میدان جہاد کے لیے نکلو۔ آج ہی شادی ہوئی ہے، پہلی رات بیگم کو چھوڑا اور جنت میں چلے اور جنت کے راستے پر چل نکلے، میدان جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد، حضرت پتہ چلا حضرت حنظلہ کے بارے میں، ان کی زوجہ محترمہ تشریف لاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر یہ جو حنظلہ ہے نا، آپ شہیدوں کو، میدان جنگ کے شہیدوں کو غسل نہیں دیتے، ان کو کفن جو ان کا لباس ہے وہی بناتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، آپ غسل نہیں دیتے، ویسے کفنا دیتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو غسل دے لیجیے گا۔ یہ جب گھر سے آئے تھے غسل واجب تھا، فرض تھا۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا بی بی گھر جاؤ، میں نے دیکھا ہے کہ حنظلہ کو جنت کے فرشتے غسل دے رہے تھے۔ حنظلہ غسیل الملائکہ، حنظلہ کو اللہ نے اس کے غسل کا اہتمام کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے حضور میں دی۔ اور حضرات غزوہ احد ہو،
غزوہ احد کا ذکر ہو اور سید الشہداء کا ذکر نہ ہو، جن کو پیارے پیغمبر نے اسد اللہ و اسد الرسول کا اپنی زبان اطہر سے لقب دیا، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر ہے، جس کو پیارے پیغمبر نے خود اپنی زبان اطہر سے سید الشہداء کہا، شہیدوں کا سردار ہے، شہیدوں کا سردار ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ پیارے پیغمبر کے چچا بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، دودھ شرین بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے اور بڑے پیارے دوست بھی تھے، اکٹھے کھیلے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا اور بڑے لاڈ اور پیار بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں باہر نکلے ہوئے تھے شکار کے لیے، شکار کا لباس پہنا ہوا، شکار سے واپس آئے۔ ایک دن پہلے یہ ہوا تھا، ابو جہل نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کمان ماری تھی، آپ کے سر سے خون نکلا، آپ نے برداشت اور صبر کیا، آپ پلٹ کے حمزہ آئے بڑے جوش اور جرت کے ساتھ، بڑے بہادری کے ساتھ اکڑتے ہوئے آئے۔ آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خادمہ ام ایمن تھی، انہوں نے امیر حمزہ کو تانا دیا، کہا بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، یتیم ہے نا وہ یتیم ہے نا وہ بھتیجا تمہارا، لوگ اس کو جو بھی کہتے رہے، تمہاری بہادری کو کیا کرنا ہے؟ آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کون اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ اس نے بڑا غصہ دلایا جناب حمزہ کو، کہا ہوا کیا ہے؟ کہا وہ ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے سر پہ کمان ماری ہے، خون نکلا ہے، یتیم ہے نا وہ، اس کا باپ سر پہ نہیں ہے، تم نے اس کو دشمن کے حوالے کر چھوڑا ہے، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے اس کی۔ جناب حمزہ کو خوب غصہ دلایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا بڑا، وہیں سے کہا ابو جہل کدھر ہے؟ وہ بیت اللہ میں ادھر حرم کے پاس کہیں پھر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، گئے جا کے زور سے کمان اس کے سر پہ ماری، خون کا فوارہ نکلا اور کھڑے ہو کے اعلان کیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد یتیم ہے، بے قصد سے لاچار ہے، اس کا سرپرست والی کوئی نہیں ہے، خبردار آج کے بعد کسی نے اس کی طرف انگلی اٹھائی تو ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں گا، خبردار۔ پوری جرت سے صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیا، مارا۔ جب لوگ آگے بڑھے نا حمزہ کو پکڑنے کے لیے، ابو جہل نے کہا چھوڑ دو، اس کو بڑا غصہ ہے۔ ابو جہل دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ابو جہل تھا، ورنہ تو حضرات وہ اپنے علاقے کا سردار اور سرپنچ تھا، ابو الحکم کے نام سے لوگ اس کو جانتے تھے، حالات کی نزاکت کو سمجھنے والا تھا۔ وہ تو بس ضد اور تعصب نے اس کو ابو جہل بنا دیا اور فرعون امت قرار پایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا اس کے بعد جب آپ نے عمر کے لیے دعا مانگی تھی نا اسلام کی حفاظت کے لیے، تو آپ نے دو انعام لیے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہ یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے یا عمر بن ہشام کے ذریعے، ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ یا عمر بن ہشام اس کا نام تھا۔ اس نے کہا چھوڑو۔ حضرت حمزہ یہاں سے نکلتے ہیں، سیدھے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور آ کے بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے آیا۔ اے میرے اللہ، کس نبی کی امتی ہیں ہم سے راہ چلتے ہوئے کوئی چھینٹا پڑ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، ہمیں راہ چلتے ہوئے کوئی کتا لگا جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ برداشت والی کہانی ختم ہو گئی، ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، آج بھائی بہن بہن بھائی کو برداشت نہیں کر رہی، اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہی۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت پڑھ کے دیکھو، اس کی سیرت کیا ہے۔ قربان جاؤں، جناب حمزہ نے کہا تیرا بدلہ لے، خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ سارے پیغمبر فرماتے ہیں اپنے چچا میں نہیں خوش ہوتا، تمہارے میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، یہ خوشیاں مجھے نہیں راس آتی۔ کہا کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا مجھے خوش کرنا ہے تو میرا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو خوش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہا اچھا اگر تیری خوشی میرے کلمہ پڑھنے میں ہے تو آؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حضرات یہ حمزہ، ان کی سیرت کے کون کون سے پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ آج غزوہ احد میں یہ شریک ہے،
یہ دشمن کی صفوں میں جدھر گھستے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں. ادھر وحشی بن حرب ایک غلام تھے جبیر ابن مطعم کے، اور جبیر کے چچا کو غزوہ بدر میں جناب امیر حمزہ نے شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، جانوں نصیب کیا تھا. ہند اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، اور اس نے نا ان دونوں نے اس وحشی سے کہا کہ تم اگر حمزہ کو قتل کر ڈالو تو تمہیں آزاد بھی کر دیں گے اور انعام بھی دیں گے، آزاد بھی کر انعام بھی دیں گے. میرے رب کی قدرتیں بڑی عجیب ہیں. یہی وحشی جو سید الشہداء کو قتل کرنے والے ہیں، یہ فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کیسا منظر ہوگا. حضرت حمزہ بھی جنت میں ہوں گے، وحشی بن حرب بھی جنت میں ہوں گے، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں. حضرت حمزہ نے، حضرت وحشی نے یہ بڑا تیر انداز تھا، بہت زبردست نشانہ بڑا تھا ان کا. انہوں نے دور سے دیکھا جناب حمزہ کو، ان کو کوئی غرض نہیں تھی، صرف اپنی آزادی مقصود تھی کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں گا، مجھے کیا ہے حمزہ کون ہے یا حمزہ کا کیا تعلق ہے. دیکھ کے دور سے نیزہ چلایا، نیزہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ناف کے نیچے لگا، اور اسی زخم سے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں. حضرات یہ حمزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو. اور بعد میں یہاں ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں. ہم نے عام ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت حمزہ کا سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا، آپ کے ناک کان ہونٹ کاٹے گئے. یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ہند نے جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، حضرت ہند نے کلیجہ دبانے کی کوشش کی، ان کے اعضاء کا ہار بنایا تھا. حضرات یہ سیدہ ہند پہ بہت بڑا الزام ہے. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے کہ کن لوگوں نے الزام لگایا، ہمیں پتہ نہیں. ہند کون ہے؟ ہند سیدنا امیر معاویہ کی والدہ ہے، ہند سیدنا ابو سفیان کی زوجہ ہے، ہند ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی والدہ ہے. مطلب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس محترمہ ہے، پیارے پیغمبر کی خوش دامن ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر سے یعنی خاندان بنو امیہ سے دشمنی کرتے ہوئے تاریخ دانوں نے عجیب عجیب روایتیں گھڑ لی ہیں. ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ہند نے حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی. آج تک اب یہی پڑھتے اور یہی سنتے آئے، کسی نے تحقیقی حال نہیں کی، کسی نے نہیں بتایا. ہمارے دور کے بہت بڑے محدث حضرت شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تحقیقات میں یہ بات کی ہے کہ یہ روایت جس میں حضرت ہند کا نام آتا ہے، روایت کرنے والے کا اس کے ساتھ جس کی طرف سے وہ نسبت کر کے روایت کرتا ہے اس سے ملاقات ثابت نہیں ہے. وہ ان کے بعد پیدا ہوا ہے، وہ پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ اپنی طرف سے گھڑ کے اس نے حضرت ہند کا نام لگا دیا. لیکن حضرت حمزہ کا کلیجہ ضرور چینا گیا، حضرت حمزہ کے اعضاء کا مسئلہ ضرور کیا گیا. حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد یہ کس نے کیا؟ تاریخ اور سیرت کی ساری کتابیں چپ ہیں، کوئی اس بارے میں نہیں بتاتا. یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن کیا کس نے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ان کی نعش مبارک پہ گئے اور آپ دیکھ کے نا آپ کے آنسو نکل آئے. آپ نے اپنے چچا کو دیکھا، اپنے پیارے محبوب کو دیکھا، اپنے بھائی کو دیکھا، دودھ شریک بھائی کو دیکھا اور اپنے دوست کو دیکھا. آپ حیران ہوئے. سید الشہداء کا لقب دیا، آپ نے اعزاز سے نوازا. اسی اسلام میں نا حضرت حمزہ کی بہن حضرت رسول کریم کی پھپھو محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں. پیارے پیغمبر کو پیغام ملتا ہے میدان جنگ سے، حمزہ کی بہن آ رہی ہے، حضرت صفیہ آ رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اس کو روکو، وہ نہ آئے، آگے نہ بڑھے. وہ دیکھ کے اپنے بھائی کو برداشت نہ کر پائے گی، کہیں بیگ نہ کرنے لگ جائے، کہیں صبر اور صبر کے بندھن نہ ٹوٹ جائے. لیکن اس نے پیغام بھیجا، پھوپھی محترمہ نے پیغام بھیجا، کہا اللہ کے پیغمبر حمزہ میرے بھائی ضرور ہیں لیکن کلمہ میں نے آپ کا پڑھ رکھا ہے، آپ نے صبر کا کیا کہا ہے، میں صبر کر کے دکھاؤں گی، لیکن مجھے اپنے بھائی کی لاش سے دور نہ کیجیے.
میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت صفیہ پیارے پیغمبر نے اجازت دی، حضرت صفیہ آگے بڑھتی ہیں، حضرت حمزہ کا مسخ شدہ چہرہ سامنے پڑا ہے، حضرت کی انگلیوں کو پکڑا، منہ سے لگایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہاں سے رخصت ہو گئی۔ حضرات غزوہ احد نے کیسے کیسے ہیرے اور جواہرات ہم سے چھینے، غزوہ احد میں اسلام کے کتنے جری سپہ سالار ہم سے جدا ہوئے، اس غزوہ احد میں اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اور پتہ ہے صرف ایک نافرمانی اور وہ بھی اتحادی تھی جس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے بعد میں کہا اف اللہ عنکم وعفا عنکم، دو لفظ بولے ہیں، فرمایا اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، دوسری جگہ اللہ نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے جس کو معاف کر دیا تھا، لیکن ایک خطا، اجتہادی غلطی جس میں صحابہ کرام کی صرف سمجھ کا قصور تھا، عمدن نافرمانی نہیں تھی اور جان بوجھ کر آپ کی بات کو مسترد نہیں کیا گیا تھا، اجتہادی غلطی ہوئی، اس کا اتنا نقصان ہوا۔ کبھی اپنی زندگیوں میں جھانکا ہم نے کتنی جان بوجھ کے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غلطی ویسے ہو جانا، لیکن ہم جان بوجھ کے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا، کبھی سوچا؟ اس غزوہ احد کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ جتنے جرأت مند اور جتنے عزیز صحابہ کرام ہم سے جدا ہوتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ایثار اور وفا کے طے کر اپنی جانیں قربان کر گئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وفا کر گئے۔ اور وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا اللہ سے اپنی جان اور مال کے بدلے جنت لینے کا، جو تجارت کی تھی، اس تجارت میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دونوں نے حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت اللہ نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی بہادری کے ان قصوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ حضرات محترم، وطن عزیز کی اسلامی نظریاتی شناخت کے خلاف پاکستانی قوم کے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ایسی منظم ہماگیر ہماجہد سازشیں ہو رہی ہیں کہ ہم ایک طرف سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو دوسری طرف سے دھانا گل جاتا ہے، دوسری طرف سے بچاتے ہیں تو تیسری طرف سے دھانا گل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی ایسے عناصر کے پاس مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت کہ ایسے عناصر کے پاس میڈیا کی قوت ہے۔ یہ اپنے میڈیا میں بیٹھ کے پاکستانی کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند ماہ پہلے، چند سال پہلے بیکن ہاؤس یونیورسٹی کی ہماری مسلمان بچیوں کو بربلایا گیا اور ان کے ایام مخصوص کے حوالے سے ان کی زبان سے وہ بکواس کروائی گئی، ان کے عمل سے، کہ غیرت مند اور شرم و حیا کی پتلی ہماری بچیاں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر اس پر جب احتجاج ہوا تو کہا گیا جی معذرت جی ہم معافی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کریم نامی جو رائٹ سروس ہے اس نے بڑے بڑے پوسٹر لگائے اور ایک دلہن کی تصویر لگا کے اوپر لکھا شادی سے بھاگنا ہو تو کریم بک کرو۔ یعنی ہماری بچیوں کو یہ رغبت دی گئی کہ شادیوں سے بھاگ جاؤ۔ شادیاں کیوں کرواتی ہو؟ تمہارے ماں باپ شادی کرنا چاہیں تو بھاگو، ہماری گاڑی حاضر ہے تمہیں پکانے کے لیے۔ عیاذ باللہ۔ اور آج جو کل نئی ایک مصیبت ہمارے سر پہ پڑی ہے، ایریل صرف کے اشتہار کے انہوں نے ایک کہانی بنائی اور کئی چیزیں بنا کے ایک جگہ میں لکھا۔ ہمیں کہا جاتا ہے چار دیواری میں رہو، اور کہا گیا کہ چار دیواری میں رہو، یہ کہنا یہ داغ ہے، جملہ نہیں ہے، یہ کہنا یہ داغ ہے، اور ہم نے ہنس کے ٹال دیا، ہمیں نہیں سمجھ آئی ہے۔ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو۔
قرآن کی آیت کو داغ کہا گیا اور نیچے داغ لگایا، داغ بنا کے اوپر لکھا گیا ہمیں کہتے ہیں گھروں میں رہو، چار دیواری میں رہو. کہا گیا یہ جملہ نہیں ایک داغ ہے، اور یہ داغ ہمیں کیا روکیں گے، ہمیں یہ داغ نہیں روک سکتے. یہ کہنا گھروں میں رہو. حضرات کبھی ہم نے سوچا اسلامی معاشرے میں مسلمان حکومت کے ہوتے ہوئے، مسلمان وزیر اعظم اور مسلمان صدر کے ہوتے ہوئے، مسلمان وزراء کے ہوتے ہوئے، مسلمانوں کی حکومت کے ہوتے ہوئے، مسلمان معاشرے کے اندر قرآن کی ایک آیت کو داغ کہہ کے اس کی سرعام توہین کی جائے. اور کہا جائے ہم تو جی صرف بیچ دیں. یہ وہ بدبخت اور بد نصیب ہیں جنہوں نے شیونگ کے اشتہار سے لے کے کار کے ٹائر تک بیچنے کے لیے عورت کا سہارا لیا، کہیں اس کو برہنہ کر کے، کہیں نیم برہنہ کر کے، اور کہتے ہیں ہم عورت کے حقوق کے محافظ ہیں، ہم عورت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. کیا عورتوں کو تحفظ اس طرح ملتا ہے؟ پھر کہتے ہیں تم گھر سے نکلو، چار دیواری میں نہ رہو. پتہ جب چار دیواری سے نکل کے جو داغ لگتا ہے نا، اس داغ کو لوگ غیرت کے خون سے صاف کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی غیرت کے نام پہ قتل کرنا اسلام پہ کہاں کی تعلیم ہے؟ بھائی بے غیرتی کون سے دین کی تعلیم ہے؟ اپنے باپ کی چادر پر رول کے، اپنی ماں کے دوپٹے کو پاؤں کے نیچے مسل کے گھر سے باہر بھاگنے والی عورت کی، لڑکی کی تم طاقت بنتے ہو. لیکن اگر اس بچی کو کوئی تعلیم دیتا ہے کہ غیرت کے منافی ہے یہ عمل، تو تم کہتے ہو مولویوں اور گاندھی کو نہیں آتے. حضرات آج دین کا مذاق بنایا گیا، قرآن کا استہزاء کیا گیا، اور ہمارا رد عمل کس کیا جاتا ہے. کل یہ اشتہار نشر ہوا، آج تو وہ پتا چلا جی انہوں نے اشتہار ہٹا دیا. آج اشتہار بھائی لگایا کیوں تھا؟ کیا صرف معافی مانگنے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ اللہ یہاں پہ ہمارے بھی اشتہار چلتا رہا نا، داغ تو اچھے ہیں. کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ وہ اسلام تو کہتا ہے طہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. اسلام تو میں صاف رہنا چاہتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہے لباس بھی صاف، اندر سے بھی صاف، باہر سے بھی صاف. ہمیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں پہلے ذہن بنایا گیا ہمارا داغ تو اچھے ہوتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوئے داغ اچھے ہوتے ہیں، سرف سے دھل جاتے ہیں، فلاں ڈٹرجنٹ سے دھل جاتے ہیں، فلاں صابن سے دھل جاتے ہیں. اور اس داغ سے اچھے ہونے کا اگلا مرحلہ یہ ہے، ہمیں کہتے ہیں چار دیواری میں رہو. یہ داغ ہے، جملے نہیں داغ ہیں. اور یہ داغ ہمیں کب روکیں گے؟ ہم تو چار دیواریوں سے باہر نکلیں گے. یہ بچیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ہم صرف اس پہ احتجاج کر کے، غصے کا اظہار کر کے، استغفر اللہ پڑھ کے بس اسی پہ کفایت کر جائیں گے. کبھی سوچا ہم نے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے بچیوں کو کس کالج میں بھیج رہے ہیں، صرف اس کالج کا رزلٹ کا معیار نہ دیکھیں، کبھی یہ بھی دیکھیں کہ اس کالج کی تعلیم کا معیار کیا ہے، وہاں کے نصاب کا معیار کیا ہے، وہاں کے نظام کا معیار کیا ہے. کبھی یہ بھی دیکھا کریں جس سکول میں، جس کالج میں اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں، اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، وہاں کی اخلاقیات کا عالم کیا ہے، وہاں کے اساتذہ چاہے وہ لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں، ان کا معیار، ان کے اخلاق کا معیار کیا ہے. ہمارے یہ کالجز ٹرپ لے کے جاتے ہیں بیرون شہر میں، مری میں، دیگر جگہوں پہ، وہاں پہ نوجوان لڑکیاں غیر محرموں کے ساتھ 3 دن گزار کے آتی ہیں، راتیں گزار کے آتی ہیں، اور ہماری غیرتیں سوئی پڑی ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، ہم بھیجتے ہیں، پیسے دے کے بھیجتے ہیں. ان کالجوں میں لیٹ نائٹ مجرے کروائے جاتے ہیں، میوزیکل نائٹ کے نام سے گندی اور غلیظ حرکتیں کروائی جاتی ہیں، اور ہم پیسے دے کے اپنے بچوں کو اس میں شریک کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. حضرات خدا کے لیے ان بچوں کے ایمان کی فکر کر لیجیے. خدا کی قسم ان کا ایمان نہ رہا تو آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اللہ نے آپ سے پوچھ لینا ہے، کلکم، سوال کیا جائے گا. حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آئیے آج اس بات کا عزم کریں. یہ معاشی
ان کو معاشی ضرب لگنی چاہیے. فیصلہ کر لیں آج کے بعد ہمارے گھر میں صرف نہیں آئے گا, یہ جو ایریا صرف ہے نہیں آئے گا. فیصلہ کر لیں. جو یہ کریم کے بارے میں پتہ ہے, ایک دن ہوا تھا لوگوں نے کریم سروس چھوڑ دی تھی, اگلے دن انہوں نے معافی بھی مانگی اور لکھا بھی تھا ہم سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن یہ ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں دین کے ساتھ اپنی جو شائستگی ہے اور وابستگی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حال کا رحم فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے نظریے کی حفاظت فرمائے, ایمان کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما